میرے پیغمبر جن کے پاس تورات کا علم ہے، جن کے پاس انجیل کا علم ہے، یہ اہل کتاب، یہ آپ کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ کسی سکول میں 1000 بچے بھی پڑھتے ہو، 1000 میں انسان اپنے ایک بیٹے کو پہچان لیتا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ اے میرے پیغمبر، یہ آپ کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے۔ جب اس نے یہ بات کہی اور آگے اس نے اس سے بڑی بات کہی، اس نے کہا وہ تو تمہارے پاس، لو كنت عنده لغسلت عن قدميه، کاش وہ ہمارے اس ملک میں ہوتا، ہمارے پاس ہوتا، یا کاش میں اس کے پاس ہوتا تو میں تو اس کے پاؤں دھوتا، میں اس کے جوتے سیدھے کرتا، میں اس کی خدمت کرتا، میں اس کی نوکری کو اپنی سعادت سمجھتا۔ ابو سفیان کہتے ہیں یہ جب اس نے بات کی نا تو شور و غل شروع ہو گیا، پارلیمنٹ میں احتجاج شروع ہو گیا، باتیں شروع ہو گئی، ان کو انہوں نے نکال دیا، ان کو نکالو بھائی، خط پڑا، پھر اس نے اپنی فوج کو بلایا، کہا دروازے سارے لاک کر دو، دروازے بند کر دو، دروازے بند کر دو۔ پھر اس نے اپنی پارلیمنٹ کے ممبروں سے خطاب کرتے ہوئے کہا، یا معاشر الروم هل لکم فی الفلاح والرشد، اور روم کے سرداروں اور میری پارلیمنٹ کے وزیروں سنو، اگر تمہیں ہدایت چاہیے، کامیابی چاہتے ہو تمہاری سلطنت، تمہاری بادشاہ قائم رہے، تو فَتُبَايِعُوا هَذَا النَّبِيَّ، اللہ کا سچا آخری نبی آ چکا ہے، اس پہ ایمان لے آؤ، تمہاری بادشاہی سرداری بھی قائم رہے گی اور کامیاب ہو جائے۔ جب اس نے یہ بولا تو کھڑے ہو گئے، سارے کھڑے ہو گئے، انہیں دوڑ لگائی دروازے کی طرف، چھوڑو اس کو، بھاگو باہر۔ لکھا ہے بخاری شریف کے آغاز میں، جب دروازوں کی طرف گئے تو دروازے تو بند تھے، اس نے فوجیوں کو کہا ان کو واپس کرو۔ کرسی کی، عہدے کی محبت، بادشاہی کی محبت بندے کو کافر کیسے بناتی ہے یہ دیکھ۔ جتنی حیثیت میں کوئی ہوتا ہے نا وہ سرداری چاہتا ہے، سب کی بات نہیں کر رہا، 100 میں سے 5-10 بندوں کا یہ ذہن ہوتا ہے، ادھر میں جاؤں میری مانی۔ اب یہ بھی سرداری کا لالچ تھا، وہ اپنے لیول کی بات کر رہے ہیں، ہمارے اندر یہ جراثیم اپنے لیول کے ہیں، اس میں اپنے لیول کا تھے۔ اس نے کہا کہ واپس لاؤ، واپس لایا گیا۔ اس نے کہا میں نے تو تمہیں چیک کرنا تھا، میں نے تو تمہارا امتحان لینا تھا کہ تم اپنے باپ دادا کے دین پہ کتنے کو پکے ہو۔ مجھے پتا چل گیا ہے تم بڑے پکے ہو۔ یہ سنتے ہی وہ سارے بادشاہ کے آگے سجدے میں گر پڑے۔ کرسی کی محبت نے اس گوروں کے بادشاہ کو جانتے بوجھتے ہوئے کافر کر کے مارا۔ دو چیزیں انسان کے دین کا بیڑا گرک کرتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے لا یزال قلب الکبیر شابا فی اثنتین، دو چیزوں میں بوڑھوں کا دل بھی جوان رہتا ہے، دو چیزوں کی محبت کبھی بوڑھا نہیں ہوتی۔ چاہے انسان ویل چیئر پہ چلا جائے، چاہے انسان چارپائی سے اٹھ نہ سکتا ہو،
لیکن اتنے لاغر ہونے کے باوجود دو چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے دل میں جوان رہتی ہیں. جوان حب المال و حب العمل. ایک لمبی لمبی امیدیں، لمبی لمبی وزارتیں، لمبی لمبی کرسیاں، لمبے چوڑے ہوتے، بندہ بوڑھا ہو جاتا ہے. لیکن یہ محبت بوڑھی نہیں ہوتی. اور دوسری کون سی چیز آپ نے فرمایا؟ حب المال. مال کی محبت بھی بوڑھا نہیں ہوتی. سارے بال سفید کیوں نہ ہو جائے، کمر جھک کیوں نہ جائے، لیکن مال کی محبت جوان رہتی ہے. جوان. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان لکل امت فتنۃ. ہر امت کے لیے کوئی نہ کوئی آزمائش ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی فتنہ ہوتا ہے جس سے لوگوں کی اکثریت بہ جاتی ہے. وَفِتْنَةُ أُمَّةِ الْمَالِ. میرے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں میری امت کا فتنہ مال ہے. مال. کئیوں کے دین کا بیڑا غرق مال کی محبت میں ہو جاتا. سیدنا ابو عبیدہ ابن جراح بحرین سے مال لے کر آئے، عیسائیوں سے ٹیکس لے کر آئے، فدیہ لے کر آئے. رات کو بات مدینے میں پھیل گئی تو فجر کی نماز پہ ساری مسجدوں والے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں آ گئے. مسجد کھچا کھچ بھری ہوئی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو آپ فتبسم، آپ مسکرانے لگے کہ آج فجر پہ کتنی آخری ہے. دور دور سے لوگ آ گئے. آپ نے بولا شاید آپ کو پتا چل گیا تھا کہ بحرین سے مال آ گئے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے بعد تقسیم شروع کر دی. انہوں نے عرض کیا جل یا رسول اللہ. جی اللہ کے نبی کو پتا چلا. تو آپ نے کیا فرمایا؟ لم اخشى علیکم الفقر. سنو مجھے تمہاری غربت کا ڈر نہیں ہے، میرے بعد غربت کا مجھے کوئی ڈر نہیں، لیکن انما اخشى علیکم الدنیا. مجھے خطرہ یہ ہے میرے بعد تمہیں اللہ ڈھیروں مال دے گا، بڑی دولتیں دے گا، اور دولتوں کی وجہ سے فتنافسوها. تم سے پہلے جن کو دولت زیادہ مل جاتی وہ گناہ زیادہ کرتے تھے، وہ جرم زیادہ کرتے تھے، وہ بھول جاتے تھے. مجھے تو یہ خطرہ ہے کہیں مال کی وجہ سے، زیادہ دولت آنے کی وجہ سے تم دین سے دور نہ ہو. ان الدرہم والدینار اہلکا من کان قبلکم. سونے کے سکے، چاندی کے سکے، ان دولتوں نے تم سے پہلے کئی قوموں کو برباد کیا ہے، کئی قوموں کو ہلاک کیا ہے. ولا اریکم الا مہلکیکم. مجھے اللہ قیامت کے قریب کے حالات دکھا رہا ہے، میں دیکھ رہا ہوں میری امت اس دولت کے فتنے میں بہ جائے. مال ایک بہت بڑی آزمائش ہے. یاتی زمان علی امتی. میرے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں میری امت پہ ایک زمانہ آئے گا لا یبالی المرء. اچھے بڑے مسلمان دیندار وہ پرواہ ہی ختم کر دے گا من این اکتسب من الحلال ام من الحرام. اس میں تمیز ہی ختم ہو جائے گی، میں حلال کما رہا ہوں یا حرام کما رہا ہوں. حلال و حرام کا فرق ختم ہو جائے گا. بس ایک ہے اکٹھا کرو مال، جوڑو مال، لاکھوں میں، کروڑوں میں، اربوں میں، کھربوں میں چلا جائے گا.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جاتے ہوئے بھی یہ فرمایا تھا بادروا بالاعمال فتنا، اگر اللہ نے مال دیا ہے مال سے نیکیاں جلدی کماؤ، مال سے نیکیاں خرید لو، اس سے پہلے کہ خطرناک فتنے آ جائیں کا قطعی لیل المظلم، اندھیری رات کی طرح ایسے فتنے آ جائیں گے دور دور تک نور نہیں نظر آئے گا، ایمان نہیں ہوگا، دین نہیں ہوگا، اندھیرے ہی اندھیرے۔ اپنے لیے انسان دین کے دروازے بند کرے گا، اس سے پہلے نیکی کماؤ۔ پھر آپ نے اور بتایا مسلم شریف میں حدیث پاک ہے، آپ نے فرمایا اندھیروں کی حالت یہ ہوگی یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، صبح کے وقت انسان مومن ہے، ایماندار ہے، فجر اس نے پڑھی، زور پڑھی، فتنے آ رہے ہیں، مقابلہ کر رہا ہے، اپنے دین کو بچا رہا ہے، ایمان کو بچا رہا ہے، ویمسی کافرا، شام کو ایک خطرناک فتنہ آزمائش ایسی آئے گی وہ فتنہ اس کو کافر بنا دے گی، کافر دین کو چھوڑ دے گا۔ وہی بات انقلب علی وجہہ، دین سے چہرہ پھیر لے گا۔ پھر آپ فرماتے ہیں یمسی مومنا، کئی ایماندار ہوں گے جو اس آزمائش سے، اس فتنے سے بھی اپنے ایمان کو بچا لے، عشاء پڑھی، ایمان مضبوط، رات گزاری، ایمان مضبوط، وَيُصْبِحُ كَافِرًا، صبح ایک زبردست فتنہ ایسا آئے گا وہ اس کو بھی کافر بنا دے گا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے امیر لوگ دین ایسے بیچیں گے اتنی جلدی، وجہ کیا ہوگی؟ آپ نے فرمایا یبیع دینہ بعرض من الدنیا، دنیا کے مال کی خاطر انسان اپنا دین بیچ دے، دین ختم کر دے۔ اس لیے کاروبار کرو، بزنس کرو، روپیہ پیسہ کماؤ، لیکن اپنے دین ایمان کو داؤ پہ نہ لگاؤ۔ اللہ کہتا ہے فَقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، میرے پیغمبر ان کو کچھ سچا واقعہ سناؤ تاکہ بات صحیح سمجھ آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دو مثالیں بیان کی، دو مثالیں۔ آپ فرماتے اشترى رجل من رجل عقارا، بخاری شریف میں لکھا ہے ایک آدمی نے دوسرے آدمی سے زمین خریدی، پراپرٹی کا بزنس آج کل بڑے عروج پہ جاتا، زمین خریدی، اس نے پیسے دیے، بیچنے والے نے پیسے وصول کیے، وہ گھر چلا گیا۔ آج سر جی وہ گھر چلا جائے تو ہمیں مسلمان کس لے گا؟ گھر نہیں جائے گا یا پیسے دے کے جائے گا، یہ جان دے گا۔ ومن کا دور تھا، گھر پہنچا، اس نے پیچھے سے ہل چلایا، ہل ابھی ہل اس نے چلایا یہ کہ سونے کا بھرا ہوا مٹکا اس سے اٹکا، زمین سے باہر نکلا، سونے کا بھرا ہوا مٹکا، اس نے ہلوں کو ادھر ہی روک دیا۔ اب مٹکا لے کر یہ اپنے گھر نہیں گیا، اس کا پتا ہے میرے لیے کیا حلال ہے، کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے۔ اس نے سونے کا مٹکا اٹھایا، زمین بیچنے والے کے دروازے پہ چلا۔ تو نے کہا بھائی یہ تیری امانت زمین میں رہ گئی تھی، بھول گئے ہو، یہ اپنی امانت اپنے پاس۔ نے کہا کیا امانت؟ کہا بھائی جو زمین میں نے خریدی ہے اس زمین سے یہ سونے کا مٹکا نکلا، جرۃ من ذہب۔ اور کہا بھائی کوئی میرا سونے کا
نہیں، میں نے زمین بیچ دی ہے، انما بعتک الارض وما فیہا، میں نے زمین تجھے بیچ دی ہے، اس میں سے سونا نکلے وہ بھی تیرا ہے، اناج نکلے وہ بھی تیرا ہے، جو نکلے تیری قسمت تیرے ساتھ۔ اچھے زمانے تھے حضرت جی، ہل چلاتے تھے لوگ، سونا نکلتا تھا، آج سانپ نکلتے ہیں۔ سونا نکلا وہ بھی آگے سے کہتا ہے بھائی انما اشتریت منک الارض ولم اشتری ذهبا، میں نے تجھ سے زمین خریدی ہے، سونا نہیں خریدا، یہ سونا اپنے پاس رکھو تیرا ہے۔ دونوں الجھ رہے، وہ کہتا سونا تیرا ہے، وہ کہتا تیرا ہے۔ ہمارے ہاں جھگڑے، ہم پارلیمنٹ میں کوئی کتنے پتہ نہیں 1000 پیسے مل گئے تو اتنے پیسے نہیں تھے جتنے ہاتھ کھڑے ہو، یہ صورتحال ہے۔ اور ادھر کی صورتحال کیا ہے؟ دونوں جان چھڑا رہے ہیں، کہتے نہیں نہیں یہ میں اپنے بچوں کو حرام نہیں کھلانا چاہتا، وہ کہتا تم نہیں کھلاتے تو میں بھی نہیں کھلانا پسند کرتا، بھائی لے دو۔ جج کے بعد فیصلہ چلا گیا، جج بھی ان کے ایماندار تھے، دونوں کا جھگڑا سنتا ہے، سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے کہ یہ کس طرح کا کیس آیا ہے۔ اللہ کی طرف سے اس کے دماغ میں بات آئی، اس نے کہا بھائی الکما من ولد، کیا تمہاری اولاد ہے؟ ایک نے کہا لی غلام، میرا بچہ ہے، میرا لڑکا ہے، میرا بیٹا ہے۔ دوسرے نے کہا لی جاریہ، میری بچی ہے۔ کہا میرا فیصلہ یہ ہے دونوں کی شادیاں کر دو، سونے کا مٹکا ان کو تحفہ دے۔ اور دوسرے گھر رشتے کا معاملہ ہے، رشتے کی پریشانی ہے، رشتوں کی پریشانیوں میں شوگر کے مریض ہو رہے ماں باپ، پہلے یہ نہیں دیکھ رہے ہمارے اللہ سے حالات کیسے ہیں، معاملات کیسے ہیں، اللہ کے سامنے میں کیسا ہوں۔ اللہ کے ہاں جن کے معاملات درست ہوتے ہیں سر جی، ان کی رشتے کی پریشانی آنے سے پہلے ختم ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک اور مثال بیان کی، وہ بھی بخاری شریف، 6-7 جگہ میں نے بخاری شریف میں کھول کے آج پڑھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک تاجر آدمی تجارت کے لیے دور دراز کا سفر کرتا ہے، ادھر جب پہنچا تو ادھر مہنگائی عروج پہ پہنچی، اس نے تو پہلے سسٹم کے مطابق ہی دولت لے کر نکلا، لیکن ادھر جب گیا مہنگائی ڈبل سے زیادہ ہے۔ یہ اونچ نیچ، مہنگائی، سستی آنا جانا، یہ جب سے دنیا اللہ نے بنائی ہے اس دور سے نکل رہا ہے۔ تو ادھر جا کے پریشان ہو گیا جب بل اس کے سامنے آیا کہ دولت تو کم ہے اور بل تو زیادہ بڑھ گئی۔ انہوں نے کہا چلو یہاں سے کسی سے ادھار لے لیں۔ جب ایمانداری ہو، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا میری امت میں بھی زمانہ آئے گا ایمانداری جب ہر گھر میں ہوگی، زکات لے کر لوگ نکلیں گے، کوئی زکات لینے والا نہیں ہوگا۔ جب بھی امانت و دیانت عروج پہ جاتی ہے، اللہ مال کی بھرا پانی دیتا ہے۔ بستی کے پہلے گھر کو اس نے دستک دی، اور آپ جانتے ہیں، دیہاتی لوگ جانتے ہیں، بستیوں کے کنارے پہ غریبوں کا گھر ہوتا، لیکن اس کو پتا تھا 1000 سونے کے سکے، کسی کے لیے مسئلہ نہیں ہو، 1000 سونے کے سکے، تولے کا سونے کا سکہ، چلو آدھے تولے کا، 500 تولہ سونا چاہیے اس کو، دستک دی، کہتا ہے بھائی مجھے ادھار